بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل نہ کرنے پر سپریم کورٹ میں توہین عدالت دائر کر دی گئی۔ درخواست میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اطلاعات عطا تارڑ، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، سیکرٹری داخلہ اور چیف کمشنر کے خلاف کارروائی کی استدعا کی گئی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو فوری شفا انٹرنیشنل اسپتال اسلام آباد منتقل کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل نہ کرنے کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں سلمان اکرم راجہ نے کہا، توہین عدالت بالکل واضح ہے، سازش کے تحت راستے میں رش کا جھوٹا بیانیہ بنایا گیا۔ خاموش نہیں رہیں گے، انصاف کے لیے ہر سطح پر آواز اٹھاتے رہیں گے۔ جو توہین عدالت ہوئی ہے وہ بالکل واضح ہے۔ عدالت کا حکم بڑا کلیئر تھا کہ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنا ہے، ہاں ان کی ایگزامینیشن اور ٹریٹمنٹ ہونی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا کہ رستے میں کوئی رش تھا، کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک سوچی سمجھی سازش تھی سپریم کورٹ کے خلاف، پاکستانی قوم کے خلاف، عمران خان کے خلاف۔ اس کے خلاف ہم مقدمہ عدالت میں بھی لڑیں گے اور پاکستانی قوم کے ساتھ عدالت کے باہر بھی لڑیں گے۔ تو آج وہ قدم ہم نے اٹھا لیا ہے جو عدالتی قدم ہے، قوم کے پاس ہم جائیں گے، روز جاتے ہیں، روز ہم رجوع کرتے ہیں۔ آج بھی سہیل آفریدی صاحب ہنگو کے دورے پہ ہیں، اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے تاریخ ہماری 27 ستمبر کی کھڑی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے خاموش نہیں رہنا۔ ہم ہر سطح پہ اپنی آواز اٹھائیں گے، ہر گلی میں، ہر چوک میں۔ ایک جنگ ہے جو ہمیں جیتنی ہے، پورے ملک کی امید ہے، اس کا محور سپریم کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ ایک بار پھر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے علاج پر پیمز اسپتال انتظامیہ نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو 20 اور 21 اگست کے درمیانی شب پیمز لایا گیا۔ پیمز میں بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کیا گیا۔ شفا اسپتال کے 2 ماہر امراض چشم نے بانی پی ٹی آئی کا معائنہ کیا۔ پیمز اسپتال کے ماہرین نے بھی بانی پی ٹی آئی کا تفصیلی معائنہ کیا۔ پیمز کے ڈاکٹرز پر مشتمل بورڈ نے میڈیکل فٹنس رپورٹ تیار کی۔ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق میڈیکل رپورٹ کی تفصیل نہیں دے سکتے۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت مستحکم ہے، ماشاءاللہ وہ فٹ ہیں۔ سابق وزیر اعظم کے ہمشیرہ ڈاکٹر عظمیٰ خان کی پریس کانفرنس، کہا بلڈ پریشر بہت پہلے مشین سے چیک کیا تو فرق آ رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے بانی کو کہا بات نہ کریں ورنہ بلڈ پریشر چڑھ جائے گا۔ ایک تو یہ بتائے گا کہ آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں، وہ کیا باقی وہ سٹیبل تھے؟ اور دوسری بات جو بینائی کے متعلق بات ہوتی ہے تو ان کی بینائی کیسے؟ میں بتاتی ہوں، ماشاءاللہ فٹ الحمدللہ۔ اور میں نے بلڈ پریشر لیا نا 120/80۔ وہ ڈاکٹر وہ جب بول رہے تھے نا ذرا ایموشنل ہو کے میرے ساتھ، تو ڈاکٹرز کہیں جی آپ کا بلڈ پریشر تو آپ کا بھی چڑھ جائے گا، وہ کہیں نہیں میرا نہیں ایسے چڑھے گا۔ اور بس مجھے تو وہ میرے سے جب باتیں کر رہے تھے تو ان کا پھر بھی 120/80 جو مجھے انہوں نے بتایا، پہلے ڈیجیٹل پہ لیا تھا اس پہ فرق تھا تو پھر میں نے ہاتھ سے لیا تو 120/80 تھا۔ اور آپ نے دوسرا کیا سوال پوچھا؟ ہاں آنکھ ماشاءاللہ، آنکھ ان کی جو انہوں نے بتایا کہ پہلے مجھے نہیں تھا، کہتے پھر جو ٹیکے آہستہ آہستہ کہتا ہے مجھے آنے لگے اب۔ اور مجھے انہوں ڈاکٹر نے دکھائی، ڈاکٹر عارف کی نے تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ جو ان کی ایک ڈاکٹرز کی ہوتی ہے جب آپ اسکین کرتے ہو نا تو ہیمریجز ہوتے ہیں، تو مجھے بھی دکھایا کہ ایک بس چھوٹا سا رہ گیا جو انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ انجیکشن لگا اس کے بعد مگر فالو اپ کہتے ہیں، انہوں نے ڈاکٹر نے بتایا کہ فالو اپ انجیکشنز یہ بھی ہوں گے ایز اے پریونٹیو میجر، اور یہ انہوں نے ڈاکٹر نے بتایا۔ اور نظر بہتر تھی، 100% بہتر تھی۔ وزارت اطلاعات نے بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ اور پارٹی کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ بانی کو تنہائی میں رکھنے اور اہل خانہ سے رابطے سے محروم رکھنے کے الزامات بھی مسترد کر دیے۔ وزارت اطلاعات کا امریکی نیوز ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کو تحریری جواب، بتایا جیل اور طبی ریکارڈ الزامات کی تائید نہیں کرتے۔ بانی کو کسی حکومتی حکم کے تحت نہیں بلکہ عدالتوں کی جانب سے سنائی گئی سزاؤں پر مجرم قیدی کی حیثیت سے جیل میں رکھا گیا۔ 2023 میں قید ہونے کے بعد سے بانی سے اہل خانہ، وکلاء، ڈاکٹر، سیاسی نمائندوں اور دیگر افراد نے 900 سے زیادہ ملاقاتیں کیں۔ بانی کو اپنی اہلیہ سے ہفتہ وار ملاقات کی اجازت بھی حاصل ہے۔ پاکستان اور بیرون ملک موجود رشتہ داروں سے ٹیلی فون، لینڈ لائن اور واٹس ایپ کے ذریعے رابطے کی سہولت بھی دی گئی۔ بانی کی اپنے ایک بیٹے سے آخری ریکارڈ شدہ ٹیلی فون پر گفتگو 21 مارچ کو ہوئی تھی۔ ان کی بہنوں نے 18 اور 19 اگست کو ملاقات کی تھی۔ بانی کو مطالعے کا مواد اور ٹی وی کی سہولت حاصل ہے۔ انہیں گھر کا پکا ہوا کھانا اور ورزش کا سامان بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ وہ صحت بخش غذا استعمال کرتے ہیں۔ بانی کی جیل میں ملاقاتوں اور رابطے کی سہولت کو سیاسی پیغامات پہنچانے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزارت اطلاعات نے طبی غفلت کے الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بانی کے مختلف اداروں کے ماہرین اور میڈیکل بورڈز نے تقریباً 30 مرتبہ طبی معائنے کیے۔ ان میں پیمز، شفا انٹرنیشنل، شوکت خانم، الشفا ٹرسٹ، آئی اسپتال شامل ہیں۔ جیل کے ڈاکٹر بھی باقاعدگی سے ان کا معائنہ کرتے ہیں۔ بانی کی بہن عظمیٰ خان نے خود بھی تسلیم کیا کہ ان کے بھائی 100% فٹ ہیں۔
آنکھ کی حالت تقریباً مکمل طور پر بہتر ہو چکی۔ بانی کو 7 سیلز پر مشتمل کمپاؤنڈ میں رکھا گیا ہے جہاں سونے، صفائی اور ورزش کی سہولیات موجود ہیں۔ بانی کو الگ سے تیار کیا گیا کھانا فراہم کیا جاتا ہے جس میں گوشت، مرغی، پھل، دودھ، خشک میوہ جات، جوس اور بوتل کا پانی شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیمز میں سٹی انجیوگرافی کی سہولت فعال نہ ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کمیٹی قائم کر دی ہے۔ بات کریں گے ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے اظہر۔ جی، وزیر اعظم شہباز شریف نے اس حوالے سے خصوصی کمیٹی قائم کی ہے۔ وزیر اعظم نے کمیٹی کو ہدایت کی ہے کہ وہ معاملے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر حقائق اور ذمہ داروں کا تعین کرے اور اپنی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے۔ کمیٹی کے چیئرمین سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہوں گے، جبکہ دیگر ارکان میں سیکرٹری نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن ڈویژن بریگیڈیئر ڈاکٹر جہاں زیب علی، ڈاکٹر نصرت اللہ چودھری، پروفیسر ڈاکٹر ندیم اجاز خالد، بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر البت ایاز بھی شامل ہیں۔ کمیٹی ضرورت کے مطابق کسی دیگر رکن کو بھی شامل کر سکتی ہے۔ کمیٹی اس عمل کا جائزہ لے گی کہ پیمز میں 2022 سے سی ٹی اینجیوگرافی کرنے کی تکنیکی صلاحیت موجود تھی، اور اگر تھی تو اس کے لیے مطلوبہ تکنیکی سہولیات، انسانی وسائل اور سافٹ ویئر وغیرہ کس حد تک دستیاب تھے۔ کمیٹی 2022 سے اب تک پیمز میں کیے گئے سی ٹی اینجیوگرافی کے طریقہ کار، ان کی تعداد، تاریخوں اور طریقہ کار کی نوعیت کا بھی جائزہ لے گی، جبکہ متعلقہ اسپتال کے ریکارڈ سمیت تمام متعلقہ دستاویزات اور شواہد کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ کمیٹی کارڈیالوجی اور ریڈیالوجی شعبوں کے درمیان سی ٹی اینجیوگرافی کے لیے کسی باقاعدہ ریفرل میکنزم، باہمی رابطہ اور انتظامیہ کے کردار کا بھی جائزہ لے گی۔ کمیٹی یہ بھی جائزہ لے گی کہ آیا کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کے مریضوں کو معمول کے طور پر سی ٹی کورونوجی اینجیوگرافی۔ بہت شکریہ آپ کا اظہر۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملائیشین وزیر داخلہ نے ایوان صدر میں ملاقات کی ہے۔ صدر مملکت نے کہا پاکستان اور ملائیشیا کے برادرانہ تعلقات مشترکہ مذہب، ثقافت اور باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ ملاقات میں انسداد دہشت گردی، منشیات کی روک تھام اور انسانی سمگلنگ کے خلاف مشترکہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ صدر نے داخلی سلامتی، امیگریشن اور قانونی اور عدالتی امور میں ادارہ جاتی تعاون کی پیش رفت کو سراہا۔ صدر نے کہا متعلقہ اداروں میں مسلسل رابطے اور تعاون سے شہریوں کو مزید سہولت ملے گی۔ صدر نے ملائیشیا میں پاکستانی مصنوعات کے لیے مزید مارکیٹ تک رسائی پر زور دیا۔ صدر نے کہا ملائیشیا میں چاول، آلو، گندم، پولٹری اور جانوروں کی خوراک کی طلب موجود ہے۔ ملائیشیا کے وزیر داخلہ سیف الدین ناصیون بن اسماعیل وزارت داخلہ پہنچے اور وزیر داخلہ محسن نقوی سے 1 on 1 ملاقات کی۔ محسن نقوی نے کہا ملائیشیا کے کوسٹ گارڈ کے شعبے میں تجربات سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ ملائیشیا مسلم ممالک میں تیز رفتار ترقی کرنے والا ملک ہے۔ ملائیشیا سیاحت کے لیے پاکستانیوں کے لیے بہترین آپشن ہے۔ دونوں ممالک کے وزرائے داخلہ کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوئے۔ مذاکرات میں انسداد دہشت گردی، انسداد منشیات، غیر قانونی امیگریشن، کوسٹ گارڈز اور تربیتی پروگرامز کے شعبوں میں اشتراک کار پر بھی گفتگو ہوئی۔ دونوں وزارت داخلہ نے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے جوائنٹ ورکنگ گروپ کے قیام کا فیصلہ کیا۔ ملاقات میں دہشت گردوں اور منشیات فروشوں کی سرکوبی کے لیے انٹیلیجنس اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف مشترکہ حکمت عملی مؤثر بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں نیشنل پولیس اکیڈمی اور رائل ملائیشین پولیس کالج کے درمیان تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ سی ٹی ڈی کی پنجاب کے مختلف شہروں میں کارروائیاں، 18 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے گرفتار دہشت گردوں سے اسلحہ، ڈیٹونیٹر، پرائما کارڈ، فیوز وائر، ممنوعہ سٹکرز، کتب نقدی برآمد ہوئی۔ کارروائیاں لاہور، فیصل آباد، بھکر، ساہیوال، حافظ آباد، گجرانوالہ، ملتان، سیالکوٹ اور سرگودھا میں کی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مانسون بارشوں اور نقصانات پر اجلاس۔ وزیر اعظم نے حالیہ بارشوں اور سیلاب متاثرین کی مالی معاونت کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا سیلاب میں تباہ افراد کے خاندانوں، تباہ جزوی متاثرہ گھروں کے مالکان کی مالی معاونت کی جائے۔ وزیر اعظم نے کہا متاثرہ علاقوں میں بجلی کے نظام، سڑکوں کی بحالی جلد مکمل کی جائے۔ وزیر اعظم نے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی وزراء متاثرہ علاقوں کا جائزہ لے کر بحالی کا کام شروع کرائیں۔ رسائی سے محروم علاقوں میں اشیاء، خورنوش اور امدادی سامان جلد پہنچایا جائے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی نے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ جناح کارڈیالوجی میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا علاج 100% مفت ہوگا۔ انہوں نے کہا لاہور کی آبادی کے لحاظ سے پی آئی سی کی کیپیسٹی تیزی سے کم ہو رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کم ترین عرصے میں جناح کارڈیالوجی قائم کیا۔
عظمہ بخاری نے کہا مریم نواز جلد پاکستان کے سب سے بڑے نواز شریف کینسر اسپتال کا افتتاح کریں گی۔ نواز شریف کینسر اسپتال 1000 بیڈز پر مشتمل ہوگا۔ انہوں نے کہا کارڈیالوجی اسپتال سرگودھا کا کام بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صحت کے شعبے میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ مریم نواز نے لوگوں کو کام کرنا، گڈ گورننس اور میرٹ یقینی بنانا سکھایا ہے۔ پنجاب سے سیکھنے والے پنجاب پر انگلی نہ اٹھائیں، پنجاب بڑا بھائی ہے، تمام صوبوں کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں۔ کراچی سائٹ ایریا حبیب چورنگی کے قریب فیکٹری میں لگنے والی آگ مزید پھیلنے سے روک دیا گیا ہے۔ فائر بریگیڈ کی 9 گاڑیاں اور 2 سنورکل آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں، وہاں موجود ہیں ہمارے نمائندے افضل خان سے۔ افضل بتائیے آگ پر کتنا قابو پایا گیا؟ اس وقت سائٹ ایریا حبیب چورنگی کے قریب اسی فیکٹری کے باہر موجود ہوں جہاں پر آج صبح سے جو ہے وہ آگ بجھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ آگ کو ایک حکمت عملی کے تحت مزید پھیلنے سے روک دیا گیا ہے۔ ارد گرد کی فیکٹریوں کو آگ اپنی لپیٹ میں نہیں لے سکتی، لیکن جو فیکٹری کی دوسری منزل ہے وہاں پر اندر جو ہے وہ خام مال کی بڑی تعداد میں موجودگی کی وجہ سے اس آگ کے اندر بار بار آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں۔ ابتدائی طور پر پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے کچھ مشکلات کا سامنا تھا، لیکن اب ہائیڈرینٹس پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور پانی مسلسل فراہم کیا جا رہا ہے، جس کے بعد یہاں پر فائر بریگیڈ کے 2 باؤزر، 2 اسنارکل اور 9 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں اور جلد از جلد اس آگ پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔